رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمن. صلوات بر محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے کلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جا ملے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جارو کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کئی ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. برادران عزیز، بزرگان محترم، میں نے جو حدیث سرنامہ سخن قرار دیا وہ جان بوجھ کے میں نے وہ حدیث پڑھی، اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ
تبلیغ کی جاتی ہے، تبلیغ میں فضائل اہل بیت نہیں ہے. کس گوشے میں فضائل اہل بیت نہیں ہے وہ بتائیے آپ. اہل بیت کے فضائل کے بغیر کوئی گوشہ ہے ہی نہیں. اور قرآن کا کمال یہ ہے، قرآن کا خاصہ یہ ہے، مثلا اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو لا ریبہ ہے، یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے. حضور تصدیق کریں گے اگر یہ لا نفی ہوتا، لا ریبن ہوتا یہ، تو اس میں نقص پیدا ہو سکتا تھا. یعنی اب یہ لا ریبن کہہ کر اگر یہ لا صرف لا نفی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بھی خاص کسی بات کی تحریری کمی یا معنوی کمی یا مفہومی کمی اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ ڈکلیئر نہیں تھا کہ کون سی کمی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جب لا نفی جنس لگایا لا ریب فیہ ہے تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جس قسم کا عیب اور ریب ہے اس سے قرآن بے نیاز ہے. جس قسم کا. اب جیسے الحمد پڑھتے ہیں آپ، سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں الحمدللہ. الف لام جو ہے وہ لام تعریف بھی ہوتا ہے، لام تحسین بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر الف لام لام تعریف مانیں گے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ خاص حمد اللہ کے لیے، تو اور حمد اللہ کے لیے نہیں ہے کیا؟ تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ لام لام تعریف نہیں بلکہ لام جنس ہے، یعنی تمام لامحدود چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے. مطلب الحمدللہ رب العالمین، جس طرح کی تعریف ممکن ہو سکتی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. جس طرح کی تعریف ممکن ہو سکتی ہے وہ سب خدا کے لیے ہے. میں اگر میرے اندر علم ہے، یہ آپ نے کہا کیا علم ہے؟ یہ میری تعریف نہیں ہے، اس کا مرجع خدا ہے. یہ تعریف اصل میں خدا کی ہے. آپ نے اچھے شعر پڑھے، کیا کہنے، کیا شعر کہہ دیا؟ یہ تعریف اصل میں خدا کی ہے. اس تعریف کا مرجع خدا، کیونکہ اس نے بنایا ایسا. غور کیجئے، اس نے بنایا ایسا. ہر تعریف کا مرجع خدا ہے، ہر تعریف کی باز گشت خدا کی جانب ہے. تو جب یہ طے ہے کہ تعریف کسی کی بھی ہو مرجع خدا ہوگا، تعریف خدا کی جانب پلٹے گی، تو بھائی جب ہم علی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو موت کیوں آ جاتی ہے؟ یہ بھی تو خدا کی ہی تعریف ہوئی نا. اور کیا نا آپ نے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اب جو میں نے حدیث سرنامہ کلام بنائی، رسول فرما رہے، اور اکثر مساجد میں یہ حدیث تحریر رہتی ہے، الصلاۃ معراج المومن. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ معراج المسلم یا مسلمون، استثناء کر دیا، ایکسیپشن ہے اس کے اندر کہ یہ نماز معراج ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن کون ہے؟ قرآن کی آیت جو مجھے یاد آ رہی ہے، میرا حافظہ کام کر رہا ہے، غالباً سورہ حجرات کی 14ویں آیت ہے غالباً. اللہ کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. میرے حبیب، یہ جو بدو عرب تم سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قول ان سے کہو لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے ہو. توجہ، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے ہو. کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی اللہ مومن نہیں مان رہا ہے لیکن مسلمان مان رہا ہے. کہہ رہا ہے نا ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ اسلام لائے ہو، یعنی مسلمان ہوئے ہو. تو اللہ نے اسی آیت میں یہ تمیز پیدا کر دی کہ مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. غور فرمائیے، مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. اللہ نے فرق پیدا کر دیا. قل لم تؤمنوا کہہ کر کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم یہ کہو اسلام لائے ہو. ایمان دل میں ہوتا ہے. اب یہ اسلام ہے کیا؟ اگر اسلام زبان تک رہے، سینے تک رہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے نا. تو اسلام
کا تعلق ہے سینے سے اور ایمان کا تعلق ہے دل سے. توجہ کیجئے گا بھائی, ایمان کا تعلق دل سے, اسلام کا تعلق سینے سے. اب یہ اسلام کیا ہے کہ جو سینے تک ہو تو بندہ مسلمان کہلاتا ہے, اور یہی اسلام دل میں ہو تو بندہ مومن کہلاتا ہے. کہ علماء حروف جو حروف پر گرفت رکھتے ہیں انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اگر تم نے اسلام کے حروف کو گن لیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلام کہتے کسے ہیں. اب ذرا آئیے ہم گنتے ہیں اسلام میں کتنے حرف ہیں. الف سین لام الف میم, کتنے ہوئے؟ 5 حرف ہوئے. اس کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ پنجتن کے عمل کا نام ہی اسلام ہے, پنجتن کی محبت کا نام ہی اسلام ہے. اب جس نے پنجتن کو سینے تک رکھا وہ مسلمان کہلایا, جس نے پنجتن کو دل میں اتارا وہ مومن کہلایا. حلوات پڑھ دے محمد والے محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اسلام کا تعلق ہے سینے سے, ایمان کا تعلق ہے دل سے. ممبر سے کہہ رہا ہوں, مسلمان بہک سکتا ہے, مومن نہیں بہک سکتا اگر وہ مومن ہے. دلیل اس پر بھی قرآن کی آیت ہے. اس لیے کہ مسلمان کا تعلق کیا ہے؟ جس کے سینے تک اسلام ہو وہ ہے مسلمان, اور جس کے دل میں وہ ہے مومن. ایمان کا تعلق دل سے ہے, اسلام کا تعلق سینے سے. پڑھیے سورہ قل اعوذ برب الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ نہیں کہا کہ یوسوس فی قلوب الناس, شیطان دلوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا, کہہ رہا ہے یوسوس فی صدور الناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے. یعنی طے کر دیا کہ شیطان کی رسائی مسلمان تک تو ہے, مومن تک نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, شیطان دل میں نہیں آ سکتا چونکہ دل میں ایمان ہے, اور ایمان وہی ہوتا ہے جہاں کل ایمان ہوتا ہے. غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا علی. غور فرمایا آپ نے, وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں, وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں. پیغمبر فرما رہے, تو یاد سمجھ میں آ گیا مومن کون ہے. پیغمبر فرما رہے نماز مومن کے لیے معراج ہے, سب کے لیے معراج نہیں. اب پہلے نماز کی اہمیت پہ ایک واقعہ سناتے ہوئے پھر بات کو آگے جوڑتا ہوں. ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیٹی اس قابل تھی کہ اسے کہیں منسوب کیا جائے, کہیں اس کی نسبت دی جائے. اور ایک چور مسلسل چوری کرتا تھا. وہ چوری کرنے کے لیے اس کے قصر میں بھی داخل ہو گیا. وہ جب چوری کرنے کے لیے اتر رہا تھا تو اس نے بادشاہ اور بادشاہ کی زوجہ کی گفتگو سنی. بادشاہ نے کہا مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہ بیٹی اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کی کہیں نسبت کی جائے, اس کی کہیں شادی کی جائے. تو زوجہ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ نوازا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے, بس ایک دیندار لڑکا ڈھونڈ لیجئے اور اس سے بیٹی کو منسوب کر دیجئے. تو شوہر نے کہا ہم اس زمانے میں دیندار تلاش کیسے کریں؟ کہا بڑا آسان کام ہے دیندار تلاش کرنا. کا کیسے؟ کہ نماز فجر کے وقت اپنے سپاہیوں کو مسجد بھیجیے, جوانوں میں جو مسجد میں دکھائی دے اسے پکڑ لائیے. اس لیے کہ ہر نماز تو بڑی آسان ہوتی ہے, نماز فجر بڑی مشکل ہوتی ہے, خاص کر جوان. اور میں جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز فجر کی حقیقت ہے حسین. اور جس جوان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ سرکار حجت کے ساتھ انتقام خون حسین لے, وہ فجر کی پابندی کرے. اس لیے کہ یہی امام حسین ہے. جب اور ایک نماز فجر کا خاصہ ہے کہ بھی آپ تجربہ کر لیجئے گا, اگر آپ نے نماز فجر پڑھ لی تو نہ آپ کی ظہرین چھوٹے گی نہ آپ کی مغربین چھوٹے گی. لیکن اگر آپ نے ظہرین پڑھی تو ممکن ہے تساہلی ہو, کاہلی ہو, مغربین چھوٹ جائے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن اگر فجر پڑھ لی تو پھر
کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر حسین کا دامن پکڑ لیا تو نہ محمد جائیں گے، نہ علی جائیں گے، نہ فاطمہ، سب آپ کے پاس رہیں گے. اس لیے فجر کی پابندی کی کوشش کیجئے گا. اب یہ سن رہا تھا، اس نے کہا موقع تو اچھا ہے. چوری کا ارادہ بدلا. اللہ دیکھیں ہدایت کیسے کرتا ہے. چوری کا ارادہ بدلا، سیدھے مسجد کی جانب آ گیا، نماز پڑھنا شروع کی. اب نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر نماز. سپاہی آئے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوان بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، اس کی نماز تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ تو جان رہا ہے نا کہ کیوں آئے ہیں یہ، اسے تو معلوم ہے. بہرحال نماز تمام کی. اب نماز تمام کر کے جیسے ہی چلا، سپاہیوں نے بازو پکڑ لیا. میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ مطلب وہ ریئیکٹ کر رہا ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو بھائی، ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کو بادشاہ نے بھیجا ہے کہ جو مسجد میں پہلے دکھائی پڑے اسے لے کر آ جاؤ. تو سب سے پہلے تم ہی دکھائی پڑے. اچھا بھائی چلیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے بادشاہ. آیا دربار. دیکھیے کیا خدا کرم کرتا ہے، جب ہدایت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے. یہ چور ہے، چوری کرنا اس کا پیشہ، اس کا معمول. آیا دربار میں کھڑا ہوا. بادشاہ نے دیکھا کہ سنو، ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا تو کر دیجئے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جان کے انجان کیا کر دیجئے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ تم سے ہی کرنا ہے، بتا رہا ہوں کہ تم سے ہی کرنا ہے. اس نے کہا کہ سرکار میری کیا جسارت، میری کیا حیثیت کہ میں کچھ انکار کر سکوں، منع کر سکوں. آپ بادشاہ ہیں، آپ جو حکم صادر کریں گے وہ سر آنکھوں پر ہے. کہ میں اپنی بیٹی کا حق تجھ سے کرنا چاہتا ہوں اور تیرے نام اپنی آدھی سلطنت کر رہا ہوں. تیرے نام اپنی آدھی سلطنت کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے نہیں شادی کرنا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت کر رہا ہوں. اس نے کہا اب تو بالکل نہیں کروں گا. اب بادشاہ بھی حیران ہیں، آدھی سلطنت دی تب بھی نہیں، اب تو پوری سلطنت نام کر رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا نہیں کروں گا. رونے لگا. کہا میں تیری بیٹی سے شادی نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا میں اس کی کریمی دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ کہا میں اس کی کریمی دیکھ رہا ہوں. جب وہ میری جھوٹی نماز پر پوری سلطنت دے سکتا ہے تو سچی نماز پر مجھے کیا کیا عطا کر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی ہی معراج ہے، باقی کوئی اپنی معراج نہ سمجھ لے اسے. اب ہم سمجھیں معراج کیا ہے، پہلے ہم یہ بھی تو سمجھیں کہ معراج کیا ہے. اب ہمارے سامنے ایک معراج ہے جو نبی کی معراج ہے، اور پیغمبر کو غالباً 120 یا 21 معراج ہوئی ہے. ہر معراج ولایت علی کے لیے تھی، ایک معراج زہرا کے لیے تھی. یہ کمال ہے ولایت علی کا. کتابیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، اور اب بہت زیادہ جو ہے وہ بوجھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں ٹیکنیکل زمانہ ہے، PDF میں کتابیں بہت ساری آ جاتی ہیں ساتھ میں، ہزاروں کی تعداد میں. جس کو جو کتاب دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال ہم پہلے معراج کو سمجھتے ہیں. تو پیغمبر کی معراج کتاب کا نام اسرار معراج لکھنے والے علامہ مجلسی، انہوں نے اس کتاب میں یہ واقعہ تحریر کیا. پیغمبر معراج پر جا رہے تھے. اب دیکھیے گا نماز مومن کی معراج ہے، ذہن میں رکھیے گا، نماز مومن کی معراج ہے. اب معراج کی شرط کیا ہے؟ شرط معراج پیغمبر کی معراج بتائے گی. پیغمبر معراج کے سفر پر چلے، چلتے 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 دائیں جانب سے آواز آئی. پیغمبر نے نہیں دیکھا. پھر تھوڑی دور چلے، بائیں جانب سے آواز آئی. پیغمبر نے نہیں دیکھا. منزل مقصود پر پہنچے، اللہ سے کلام کیا علی کے لہجے میں. اللہ نے جب علی کے لہجے میں کلام کیا تو اللہ نے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر پوچھو گے نہیں کہ میں نے علی کا لب و لہجہ کیوں چنا؟ کہ سرکار اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میری جان کے اختیار رکھنے والے، تو بتا تو نے کیوں علی کا لہجہ چنا؟ کہ میں نے تمہارے دل کے گوشے گوشے کا معائنہ کیا، مجھے علی کے سوا کچھ نظر نہ آیا.
تو میں نے محبوب جانا کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم کو علی سے دور نہ رکھوں، اس لیے یہاں پر بھی علی کو رکھا۔ تو معراج کی پہلی شرط کیا ہے کہ علی معراج میں ہو، میں نے جملہ صرف کیا ہے، علی معراج میں ہو، یعنی نماز مومن کی معراج ہے، اسی مومن کی معراج نماز ہے جس کے دل میں علی کی محبت اور ولایت ہے، اس لیے کہ علی کے بغیر نماز معراج ہے ہی نہیں۔ اب دوسرا رخ کیا ہے؟ آواز قدرت بھائی محمد جب آ رہے تھے کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہا ہاں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں آ رہا تھا، دائیں جانب سے آواز آئی۔ کہ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ کہ اگر دیکھ لیتے امت یہودی ہو جاتی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ بائیں جانب سے آواز آئی۔ کہ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ کہ اگر دیکھ لیتے امت مشرک ہو جاتی۔ اب شاید مجلس کے بعد، کیونکہ دیکھیے میں جو کہتا ہوں مجلس میں بیٹھنے والے زیادہ علم رکھتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان سے زیادہ علم مجلس میں بیٹھنے والوں کو ہوتا ہے، اس لیے کہ فیصلہ وہی کرتے ہیں، ڈیسائیڈ وہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خواہ اور علامہ نہیں سمجھنا چاہیے آدمی، پتہ نہیں کون کہاں کون بیٹھا ہو۔ ہاں بس انکساری کے ساتھ باب مدینۃ العلم کی عطا پر فخر کرتے ہوئے ان کی عطا پر فخر کرے، اپنے علم پہ غرور نہیں کرے۔ انہوں نے عطا کیا ہے تو فخر ہے، غرور ہے، ورنہ اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو شاید کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی؟ شاید کوئی پوچھ بیٹھے بعد میں کہ یہ بول تو میں پہلے ہی بتایا دے رہا ہوں۔ جہنم کے قریب صدیوں سے ایک پتھر تھا جس کو اللہ نے قوت گویائی دی تھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ خاصان خدا کو اپنی طرف مروب کرتا تھا وہ۔ تو اس نے پیغمبر کو بھی مروب کرنا چاہا، لیکن نہیں، پتھر مروب نہیں کر پایا۔ جب پتھر مروب نہیں کر پایا، بلکہ میں کہہ دوں جب بت مروب نہیں کر پایا تو بت پرست کیا مروب کرتے ہیں؟ غور فرمایا آپ نے؟ کہا اگر تم دائیں جانب دیکھ لیتے سفر معراج پر، اگر تم دائیں جانب دیکھتے، اگر جملہ پہنچ گیا تو پھر آپ یہاں نہیں ہوں گے، روش ادراک پر جبریل کے ساتھ سیر کریں گے۔ کہ اگر تم دیکھ لیتے حضور دائیں جانب دیکھ لیتے تمہاری امت یہودی ہو جاتی، بائیں جانب دیکھ لیتے مشرک ہو جاتی۔ یہ ہے کس کی معراج؟ یہ ہے پیغمبر کی معراج۔ اگر پیغمبر کی معراج ہو، معراج کا سفر ہو، اور پیغمبر بھی اپنے معراج کے سفر میں دائیں جانب دیکھ لیں تو امت کے یہودی ہونے کا خطرہ ہے، بائیں جانب دیکھ لیں تو امت کے مشرک ہونے کا خطرہ ہے۔ تو پیغمبر کی معراج نے طے کر دیا کہ معراج کے سفر میں، چونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کے سفر میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے جملہ کہا ہے، غور فرمایا۔ یہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ نے سمجھا کیا مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن آپ نے جو بھی سمجھا وہ صحیح سمجھا، اس لیے کہ علی والا کبھی غلط نہیں سمجھتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ان پڑھ ہونا اور ہے، جاہل ہونا اور ہے۔ علی کے چاہنے والے ان پڑھ تو ہو سکتے ہیں، جاہل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جاہل ہونا گمراہ ہونے کی نشانی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ من ماتا ولم عارف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا الٹریٹ مرتا ہے؟ نہیں، گمراہیت کی موت مرتا ہے، گمراہ ہو کے مرتا ہے، دین سے بہکا ہوا مرتا ہے جو وقت کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جاتا ہے۔ تو معراج کے دو گوشے سمجھ میں آ گئے۔ یہ مومن کی معراج، پہلا یہ کہ معراج میں علی کا ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ معراج کے سفر میں دائیں بائیں دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ جب پیغمبر کے دائیں بائیں دیکھنے سے اتنا خطرہ ہے کہ امت یہودی اور مشرک ہو سکتی ہے، تو پھر خود اگر کرنے والا معراج میں دیکھے گا تو اس کا حلم کیا ہوگا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اب کتاب کا نام ہے عین الحیات، جس کا ترجمہ ہوا روح الحیات کے نام سے، یہ بھی علامہ مجلسی کی کتاب ہے۔ اس میں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں اور بات کو اپنی منزل کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ پہلے جناب امیر کا ایک فرمان، امام فرماتے ہیں الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک مستحقا للعبادہ۔ پروردگار، یہ جملہ یوں بھی آیا الہی لا عبدتک، یوں بھی وارد ہوا ہے
پروردگار علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، ولا خوفا من النار، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بل وجدتک مستحقا للعبادہ، بلکہ علی نے تجھے عبادت کا مستحق پایا۔ اب علی کا یہ فرمان کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ جو جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار پڑھ رہے ہیں، جو خوف جہنم سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ مولا نے کلیئر کر دیا، بل وجدتک مستحقا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا مستحق پایا، اس لیے علی تیرا سجدہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کا پہلے ایک چینل آتا تھا کیو ٹی وی، اس پر ان کی اسپیچ آتی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یوں تو زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر صحابہ سجدہ نہ کریں تو کافر کہلائے، علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائے۔ اور فرمایا آپ نے یہ علی میں، علامہ غضنفر توسوی ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی۔ دوسرا دیکھیے آپ، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر علی کو غلط دیکھا جائے، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا، تو وہی جناب امیر فرما رہے ہیں، انہیں کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے اس کی قسم ہے، ایک ہے تاجروں کی عبادت، ایک ہے غلاموں کی عبادت، اور ایک ہے آزاد عبادت، آزادوں کی عبادت۔ اس طریقے سے بھی روایت ہے، ایک ہے تجارت کی عبادت، ایک ہے غلامی کی عبادت، اور ایک ہے آزاد عبادت۔ تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بیچ دی گئی، تجارت کر لی گئی، نفع نقصان ہوتا ہے تجارت میں۔ اور ایک غلامی کیا ہے؟ قید، اسیر، غلام۔ اور ایک ہے آزاد عبادت۔ مولا نے فرمایا کہ جس نے آزاد عبادت کی اس نے عبادت کا حق ادا کیا۔ روح الحیات میں جملے موجود ہیں۔ جس نے تاجروں والی عبادت کی وہ بھی بیکار گیا، جس نے غلاموں والی عبادت کی وہ بھی بیکار گیا، جس نے آزاد عبادت کی اس نے عبادت کا حق ادا کیا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ تاجروں والی عبادت کیا ہے، غلاموں والی عبادت کیا ہے؟ کہ تاجروں والی عبادت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا میں دیکھیں بہت بڑے نمازی ہیں، سودا کر رہے ہیں اپنی نماز کا، یہ ریاکاری جو کہلاتے ہیں نا، یہ سودا ہو رہا ہے اپنی نماز کا، بدلا جا رہا ہے، شہرت ملتی جا رہی ہے، تو تجارت ہو گئی نا، گئی عبادت بیکار۔ اب ایک ہے قیدی کی عبادت، غلام کی عبادت، اسیر کی عبادت، ایک ہے آزاد کی عبادت۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ عبادت کہاں قید ہے کہاں آزاد ہے؟ کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آپ ایک باشعور بچے سے بھی پوچھیں کہ یہ بتاؤ آزاد کی اور قیدی کی پہچان کیا ہے، تو وہ بچہ بھی بتا دے گا، آزاد کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ آزاد کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، قیدی کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے جائیے کہاں نماز قید ہے کہاں آزاد ہے، بس یہی فیصلہ کرے گا۔ قیدیوں کے ہاتھ بندھے دکھائی دیں گے، آزادوں کے ہاتھ کھلے دکھائی دیں گے۔ خلوات پڑھے بابا سے بولا غور فرمایا آپ نے؟ عبادت اگر ان کے بغیر ہو، اب عبادت میں بھی اگر آپ غور کیجئے تو عبادت میں کتنے لفظ ہیں؟ عین، بے، الف، دال، تے، کتنے ہیں؟ 5۔ یعنی 5 کی محبت کے بغیر عبادت نہیں۔ اچھا اب اس میں ایک لفظ، ایک حرف بہت قابل غور ہے، با۔
عبادت میں جو لفظ بے ہے نا، بے، یہ حرف بے یہ بہت کارگر ہے، اس کو نکال دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جو کچھ 313 کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ بے کا نقطہ میں ہوں۔ یعنی عبادت میں یہ جو بے ہے نا، یہ ہے علی، بے کا نقطہ ہے علی، بے کا نقطہ ہے علی۔ اب ذرا عبادت سے علی کی ولایت اور محبت ہٹاؤ اور پڑھ کے بتاؤ کیا بچا؟ جب عبادت سے بے کو ہٹاؤ گے تو پڑھا جائے گا عادت۔ یعنی معلوم چلا کہ ان کے بغیر عبادت نہیں ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، اور عادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ عادت تو عادت ہے، ہم جم کرنے جا رہے ہیں ہماری عادت ہے، ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں ہماری عادت ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اس کی عادت ہے، کوئی ثواب ہے اس کا، کوئی اجر ہے اس کا؟ عادت کا کوئی اجر نہیں، عبادت کا اجر ہے، عبادت کا ثواب ہے۔ علی کے بغیر نہ تعلیم ہے، علی کے بغیر نہ عبادت ہے، علی کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب ایک بڑا جملہ کہہ کے ہدیہ کر کے ربط مصائب دے رہا ہوں میں یہاں سے، علی کی ولایت کے بغیر کوئی بھی عمل، یہ روایت سنی ہوگی کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ پڑھنے والوں سے کبھی ہاتھ جوڑ کے یہ بھی کہا کریے کہ ذرا یہ بھی تو بتائیے نماز قبول کیسے ہوگی؟ حضور یہ تو پڑھا جاتا ہے کہ اگر نماز قبول تو نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ قبول کیسے ہوگی؟ نماز بھی تو عمل ہی ہے نا۔ اگر یہ عمل یعنی نماز والا عمل قبول تو ہر عمل قبول۔ ان اللہ لا يقبل الاعمال الا بالولایہ ولا يقبل الولایہ الا بالبراءہ۔ مولا نے فرمایا اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نہی عن المنکر ہو، چاہے وہ امر بالمعروف ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک علی کی ولایت نہیں ہوگی۔ علی کی ولایت تو بتایا کرو ممبر سے نا کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، لیکن قبولیت نماز کی شرط علی کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت ہوگی تو نماز قبول ہوگی۔ اچھا ایک بندہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، بخشا جائے گا؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، بخشا جائے گا؟ سب کہیں گے ہاں، لیکن امام نے ایک اور شرط لگا دی، تم نمازیں بھی پڑھو، علی ولی اللہ بھی کہو، تمہاری نمازیں تمہارے روزے قبول نہیں جب تک علی کی ولایت نہ ہو۔ ولا يقبل الولایۃ الا بالبراءہ، اور علی کی ولایت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے علی کی ولایت۔ اب میں نے پوری گفتگو نماز پہ کی، اہل بیت کے فضائل نہیں سنے نماز میں آپ نے؟ نماز اچھا اکثر بیچارے جو ہے وہ جو تھوڑا سو کالڈ مولائی بن جاتے ہیں، یا جن کو سو کالڈ اصولی کہہ دیا جائے، کچھ بھی کہہ دیا جائے، ایک تو یہ بحث اپنی قوم میں مقصر، اخباری، اصولی، یہ ایسے آ گئی ہے جیسے سارا علم اتر کے یہیں آ گیا ہے۔ ارے امام سے پوچھو امام نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر ضروری نہیں کہ میرا معیار اور آپ کا معیار برابر ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے آگے ہو معرفت میں، جی جی، یہ تو ضروری نہیں کہ جو میرے میزان عقل پہ نہیں کھرا اتر رہا ہے میں اس کو برا کہوں، لیکن آج جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے۔ اگر جناب ذیشان صاحب میرے عقیدے پہ کھرے نہیں اتر رہے ہیں تو میں ان کو
اگر جس طریقے میں جس پارٹی کا ہوں تو میں ان کو مقصریت کا چولا پہنا دوں گا، اور اگر یہ میں ان کے عقیدے پہ کھرا نہیں اتر رہا ہوں تو یہ مجھ کو اخباریت کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیں گے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. آئیے امام سے پوچھتے ہیں، کتاب کا نام جواہر الاسرار. امام کے پاس چاہنے والے آئے، امام نے کہا مولا جملہ سنیے گا امام کا اور آج کے بعد فیصلہ کر لیجئے گا. کبھی شیعوں میں آپس میں اتحاد کریے، آپس میں اپنوں میں اتحاد کریے. علی کو لے کے مرکز ولایت بنا کے، علی کی محبت کو مرکز بنا کے اتحاد کیجئے. ذاتیات الگ، نظریاتی اختلاف رکھیے، ذاتی اختلاف مت رکھیے. نظریاتی اختلاف تو علماء کرام میں ہوتا ہے، مراجع میں ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے. ارے نبیوں میں ہے کہ نہیں؟ خضر چاہ رہے ہیں کشتی میں سوراخ نہ ہو، موسیٰ سوراخ کر رہے ہیں. ضرور ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں میں اختلاف ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کس کو بنا رہا ہے، خوریزی کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اختلاف، نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے، ذاتی اختلاف نہیں. ذاتیات پہ حملہ نہیں، ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اب جملہ سنیے امام کا. کچھ لوگ آئے امام کے پاس، ذیشان بھائی پڑھ میں رہا ہوں، پیاس آپ کو لگ رہی ماشاءاللہ. آ گئے مولا کے پاس، آ کے بیٹھے. مولا سے کہا مولا آپ کے کچھ ایسے نہیں، انہوں نے نہیں لگایا ہے. مولا آپ کے کچھ ایسے چاہنے والے ہیں جن کا وہ بہت قابل غور جملہ ہے یہ، ان کا وہ عقیدہ نہیں آپ کے لیے، وہ معرفت نہیں آپ کے لیے جو ہماری ہے. تو کیا ہم ان پر لعنت کریں، ان سے بیزار ہو جائیں، ان سے دوری اختیار کر لیں؟ اب امام کا جواب سنیے. کیا سوال کیا؟ مولا جو عقیدہ، جو معرفت ہماری آپ کے لیے ہے، ان کی وہ معرفت اور عقیدہ آپ کے لیے نہیں، وہ بھی آپ کے شیعہ ہی ہیں. کیا ہم ان پہ لعنت کریں، ان سے دور ہو جائیں، ان سے بیزاری اختیار کریں؟ امام نے فرمایا یہ بتاؤ جو معرفت اور جو عقیدہ ہمارا اللہ کے لیے ہے تمہارا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ جو معرفت اور جو عقیدہ ہمارا اللہ کے لیے تمہارا ہے؟ کہا نہیں. امام نے کہا کیا ہم نے تم پہ لعنت کی؟ کیا ہم تم سے دور ہو گئے؟ کیا ہم تم سے بیزار ہو گئے؟ یاد رکھو ایمان کے درجے رکھے ہیں اللہ نے. کوئی 1 درجے پر ہے، کوئی 2 درجے پر ہے، کوئی 3 درجے پر ہے، اور ہر درجے والا اپنے آگے والے درجے سے افضل ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتا ہے. امام نے فرمایا اگر دوسرے درجے والا غرور میں آ کر اپنی معرفت کی بنیاد پر پہلے درجے والے کو ذلیل کرے گا تو انتظار کرے تیسرے درجے والا اسے ذلیل ضرور کرے گا. یہ معیار مولا نے دیا ہے. مولا کے معیار کو اپنائیے. بنا میں عزا، بنا میں فاطمہ، بنا میں زہرا، بنا میں حسین. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ، ذاتی اختلاف نہیں. سب ایک دوسرے کی مجلسوں میں جائیے، ایک دوسرے کو سنیے، اور جس کو جو سمجھ میں نہ آئے، خطیب ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، بڑے احترام کے ساتھ بعد مجلس آپ اس سے سوال کریں، اپنے علم میں اضافے کے لیے، توہین کے لیے نہیں. لیکن اور یہ حق ہے آپ کا، بھائی آپ سوال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے پڑھا ہے اور ہم دامن بچا کے بھاگیں تو یہ تو میری بھی غلط بات ہے نا. آپ کا حق ہے پوچھنے کا، آپ کا حق ہے، آپ مطمئن ہو کے جائیے. میں تو اپنی مجلس میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میری مجلس میں آپ مجلس میں بھی سوال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رٹا رٹایا معاملہ نہیں رہتا ہے. یہاں باب مدینۃ العلم کی خیرات پر بھروسہ رہتا ہے. یہ اختلاف ختم کیا جائے بنام حسین، اس لیے کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے. ہم کیسے تیار ہوں گے، کیسے آمادہ ہوں گے جب اپنوں میں یہ اختلاف ہے، اپنوں میں یہ اختلاف ہے، ایک دوسرے کے لیے بیزار ہیں، وہ ان کو مارنے پر تلے ہیں، وہ ان کو مارنے پر تلے ہیں، ان کے لیے پابندی، ان کے لیے پابندی. بھائی ممبر پہ آنے والا کوئی اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے کیا؟ اور علی کو سمجھا، علی کو کتنی بڑی عقل ہے آپ کی جو آپ علی کو سمجھ لیں گے. بس ختم کر دی بات میں نے. کتنی بڑی عقل ہے آپ کی. عقل جو ہے وہ بعد میں خلق ہوئی ہے.
میں قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہوں، اہل بیت پر، ان پر 14 پر نہ موت صادق آتی ہے نہ حیات صادق آتی ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بعد مجلس اگر کوئی تردید کر سکتا ہے تو آ کے تردید کرے، یہیں کہہ رہا ہوں، ابھی یہیں ہوں میں۔ قرآن کی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، روایت نہیں کہ کوئی کہہ دے روایت ضعیف ہوگی، راوی ثابت نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، علم رجال کی بنیاد پر ضعیف ہے یہ۔ آؤ آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو کہے آیت ضعیف ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی؟ اگر سوچ بھی لیا تو اس کا ایمان ضعیف نہیں، وہ خارج الایمان ہوا، ہے نا قبلہ؟ ہے صحیح؟ اگر قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کیا تو خارج الایمان ہوا۔ میں نے کہا کہ 14 پر نہ موت صادق آتی ہے نہ زندگی، اس لیے کہ یہ بقا ہی بقا ہیں، یہ بقا ہی بقا ہیں۔ دلیل پڑھیے سورہ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، کائنات ہے۔ جو علی کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ قدیر ہونا اور ہے، قادر ہونا اور ہے۔ قدیر محتاج نہیں ہوتا، قادر جو ہے وہ ذات کے بعد صفت وارد ہوتی ہے، قدیر بالذات صفت ہے۔ اللہ جو خالق ہے کسی کو خلق کرنے پر خالق نہیں ہے، مخلوق نہ ہو تب بھی وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق نہ ہو تب بھی رازق ہے، وہ مسجود ہے، ساجد نہ ہو تب بھی ساجد مسجود ہے، وہ ان کا محتاج نہیں، اس کی ہر صفت بالذات ہے، وہ جب سے ہے تب سے علیم ہے، جب سے ہے تب سے حکیم ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی خلق الموت والحیات، اسی جملے کی بات کر رہا تھا میں، الذی خلق الموت والحیات، وہی تو اللہ ہے حضور جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا، موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ ہم تو موت سے بھاگتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، کہہ رہا ہے قرآن حیات بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق۔ میں نے کہا 14 پر نہ موت کا اطلاق نہ زندگی کا اطلاق، قرآن کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہی ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ اب پڑھیے محمد کا فرمان، محمد کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ جس کا نور موت اور حیات سے پہلے ہو وہی مردے کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے قم بیزنی، اٹھ میرے حکم سے۔ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم کیا سمجھیں گے علی کو؟ بس کما حق علی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ علی کو یا اللہ نے پہچانا یا رسول نے پہچانا، رسول کو یا علی نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، اور اللہ کو یا علی نے پہچانا یا رسول نے پہچانا۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، اللہ کو کس نے پہچانا؟ رسول نے اور علی نے۔ رسول کو کس نے پہچانا؟ علی نے اور اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پہچانا؟ رسول نے اور علی نے۔ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ کو پہچاننے والا رسول جو علی سے بڑا، اللہ کو پہچاننے والا علی جو رسول سے چھوٹا ہے، اور اللہ کو پہچاننے والا رسول اللہ سے چھوٹا، اللہ سے نیچے، کیونکہ اللہ نے خلق کیا۔ اللہ کے بعد رسول، پھر علی، علی کو پہچاننے والا
کیا کمال ہے علی کی ذات میں. علی کو پہچاننے والی دونوں ذات بڑی ہے. رسول بھی علی سے بڑے ہیں, اللہ بھی علی سے بڑا ہے. سلمان نے یہی تو کہا تھا جب مسجد سے نکلے, کچھ لوگوں نے کہا کون ہے؟ سلمان نے کہا ایک اللہ کا نبی ہے, دوسرے کو پہچانتا نہیں. اندر گئے دیکھا علی بیٹھے ہوئے ہیں, کہا اے اللہ کے نبی, سلمان کو کتنا منہ چڑھا لیا ہے, کہہ دیا 10 درجے کے ایمان پر ہیں, اور سفید جھوٹ بول کے چلے گئے. کہا کیا ہوا؟ کہ ہم نے پوچھا مسجد میں کون ہے؟ کہا ایک اللہ کا نبی, ایک کو پہچانتا نہیں, اور یہاں علی بیٹھے ہیں. کہا بلاؤ سلمان کو. سلمان سے پوچھتے ہیں. سلمان کو بلایا. سلمان تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہ حضور آپ ہی نے کہا ہے علی کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا, نہ میں رسول ہوں نہ میں اللہ ہوں. ختم ہوئی بات. مولا خوش رکھیں, آپ کو شاد رکھیں, آباد رہیں, تا ظہور قائم آپ سلامت رہیں. انشاءاللہ اپنے آقا کا ظہور دیکھیں اور ان کی حکومت میں آپ زندگی گزاریں. بحق جناب زہرا آپ ان کی حکومت میں سانسیں لیں. یہ دعا اس ممبر سے. کون سمجھے گا علی کو؟ میر انیس کے سگے بھائی میر اونس, ان کے مرثیے کے 2 مصرے میں نے منتخب کیے, سنیے. اور کیا کہہ دیا, خدا کی قسم کتنی احتیاط سے کہا ہے. حضور دعا چاہتا ہوں جناب, ملاحظہ فرمائیے گا, یہی بات سمٹ جائے گی. پوری مجلس ایک طرف اور یہ میر اونس کے 2 مصرے مرثیے کے ایک طرف. وہ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. بچوں کے لیے عرض کر دوں, خورشید فلک یعنی آسمان کا سورج, عکس یعنی پرچھائی, تصویر, دور یعنی ہیرا, تاج تو سمجھتے ہی ہیں نا. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا سورج علی کے تاج میں جو ہیرا لگا ہے اس کی پرچھائی ہے. یعنی علی کے تاج کے ہیرے میں اتنا نور ہے کہ سورج پرچھائی تشبیہ دے رہے ہیں کہ پرچھائی ہے. دوسرا مصرع ایسا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں درال پڑے گی اور کس کس چہرے پر ولایت کے گلاب کھلیں گے, مجھے نہیں معلوم. بہرحال سن لیجئے. وہ کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. خالق کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. کیسے جو بھی ہے محتاج علی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان کی مجبوری ہے کہ ہم محتاج کو کچھ اور سمجھتے ہیں. محتاج یعنی جس کو ضرورت ہو, مفعول کا صیغہ ہے. احتیاج, احتیاج حاجت, لیکن ہم تو محتاج کو فقیری سمجھتے ہیں. جو بھی ہے محتاج علی ہے. اب دبیر کے بھی 2 مصرے سنیے, جب انیس کے بھائی کے سن لیے تو ان کے بھی سن لیجئے. ان کی ربائی کے 2 مصرے وہ کہتے ہیں حیدر سے خدا کو جو جدا کہتے ہیں. حیدر کو آخری فر تک کے لیے اور التماس دعا. حیدر کو خدا سے, کیا خوبصورتی کے ساتھ لکھنوی زبان میں کہا ہے, حیدر کو خدا سے جو جدا کہتے ہیں. اما سنتے ہی نہیں ہم کہ وہ کیا کہتے ہیں. سنتے ہی نہیں ہم, سنتے ہی نہیں ہم. کیا لطافت ہے, سنتے ہی نہیں ہم کہ وہ کیا کہتے ہیں. علی دلیل ہے وجود خدا پر. علی کا سجدہ اس کی توحید ثابت کرتا ہے, ہمارا سجدہ ہمارا ایمان ثابت کرتا ہے. بہت فرق ہے. اور اب آپ یہ سوچئے کہ علی کون ہے کہ جس کے کفو کے لیے سیدہ کو اتارا گیا. سیدہ کے سوا کوئی علی کا کفو نہیں, اور علی کے سوا کوئی سیدہ کا کفو نہیں. علی کا کفو سیدہ, سیدہ کے کفو علی.
فاطمہ کی بڑی منزلت، بڑا مرتبہ ہے. فاطمہ کے بچوں کے لیے رسول سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ تمام چیزیں رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی بھلا دی. ادھر زہر کا دھیرے دھیرے اثر ہوا، رسول دنیا سے گئے، اور جو کلمہ پڑھتے تھے، جو رسول کے صحابی ہونے کا دم بھرتے تھے، آج روز شہادت ہے نا، جو دم بھرتے تھے وہ دروازہ زہرا پا گئے. علی کو نکالو، بیعت کرنا ہے. شیخ عباس قمی، انہوں نے روایت نقل کی ہے اپنی کتاب بیت الحزان میں، بس اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. جب بی بی دروازے کے پاس آئیں، اس نے ملعون نے کہا کہ علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہی گھر ہے جہاں پیغمبر آ کے سلام کیا کرتے تھے. اس نے کہا جو اس گھر میں ہو اور کو منفی ہے، جو اس گھر میں ہم سب کو جلا دیں گے. بی بی دروازے کے قریب آئیں. روایت کے جملے ہیں، اس ملعون نے دروازے میں آگ لگوائی. اس نے کہا، اس کا خود کا کہنا ہے، وَقُلْتُ لِخَالِدِ ابْنِ وَلِيدٍ أَنْتَ وَرِجَالُنَا حَلَمُّ فِي جَمْعِ الْحَطْبِ عَلَى بَابِهَا انی مجرمها. اس نے کہا خالد ابن ولید سے کہ تم اور تمہارے سارے آدمی مل کے لکڑیاں جمع کرو، آگ میں لگا رہا ہوں. رونے میں شرمائیے گا نہیں، اس لیے کہ آج اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی مصیبت کا دن ہے کہ جو ہر مجلس میں حسین کا پرسہ لینے آتی تھی. یقیناً حسین بھی آئے ہوں گے اپنی اماں کا پرسہ لینے کے لیے، اور ہر ماتمدار سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم میری اماں کی مصیبت پہ رو رہے ہو، تم نے نہیں دیکھا میری اماں کی پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی اماں کی پسلیاں ٹوٹتی ہوئے دیکھی ہے. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے. لیجئے، دروازے میں آگ لگی، دروازے میں کیلیں بھی تھیں. زہرا دیوار اور در کے بیچ میں تھیں. روایت کے جملے ہیں کہ جب دروازہ جلنے لگا، ملعون نے اپنا نجس قدم دروازے پر مارا. دروازہ بی بی پہ آ کے ایسے لگا کہ بی بی دیوار سے لگ گئیں، اور ایک آواز دی، یا بتا یا رسول اللہ ہاکذا من یفعل بحبیبتک و ابنتک آہیا فضا الیک فخذینی فقد واللہ قتلا فیما فی عشائی من حملین. رو کے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اے میرے بابا، ذرا دیکھو آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ملعون کہتا ہے جب میں نے خاک پہ زہرا کو تڑپتے ہوئے دیکھا، فَخُذْتُ الصَّوْتَ قُنْفُذًا وَضَرَبْتُهَا حَتَّى صَارَ كَالدَّمْلَجِ. وہ کہتا ہے کہ میں نے قنفذ سے تازیانہ لیا اور زہرا کے بازو پہ ایسا تازیانہ مارا، حَتَّى صَارَ كَالدَّمْلَجِ، کہ پوری زندگی زہرا کے بازوؤں سے وہ رسی کا، وہ تازیانے کا نشان نہ گیا، وہ گاٹھ بن کے ہرا رہا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. ظلم ہوتا رہا زہرا پہ. زہرا در و دیوار کے بیچ میں تھی. دروازہ گرا، پہلے زہرا گری، زہرا پہ دروازہ گرا. اب علماء کہتے ہیں کہ پسلیاں دروازے کے بیچ میں آنے سے نہیں ٹوٹی تھی،
جب دروازہ گرا یہ ملعون دروازے پر پیر رکھ کے چلتے ہوئے چلے گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ فضلہ نے بیان کیا کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو یقیناً لوگ فاطمہ کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنتے۔ ایسے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی اور فاطمہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی واہ غربتا، آئے میری غربت۔ تمام کر دی مجلس میں نے بس 2-3 جملے، ہائے میری غربت۔ لیجیے ارباب ازار، بی بی وہ وقت بھی آیا کہ رات دن اپنے بابا کو تڑپ تڑپ کے روتی تھی۔ ہائے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھنا پڑی، تسبیح بائیں ہاتھ سے پڑھتی تھی، دائنا ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہیں تھا، بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتی تھی بی بی۔ جب بی بی روتی تھی مدینے کے لوگوں نے شکایت کی، یا علی اپنی زوجہ فاطمہ سے کہو ایک وقت معین کر لیں، یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ علی سر جھکائے ہوئے گھر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بنت نبی نے کہا یا علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ رو کے فرمایا فاطمہ مدینے والے آئے تھے، انہوں نے کہا اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ رو کے زہرا نے کہا یا علی میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، ان سے کہو یہ ظلم نہ کرے، لیکن مدینے والے نہیں مانے۔ علی نے ایک گھر بنایا جس کا نام رکھا بیت الحزان، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بی بی پہلے ایک درخت کے سائے میں جا کے رویا کرتی تھی، لیکن ان ملعونوں نے جب دیکھا کہ بی بی اس سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی ہے وہ درخت کاٹ دیا۔ اب بی بی بے سایہ ہو گئی۔ انہوں نے صرف بی بی کو بے سایہ نہیں کیا، کل بی بی جب روتی تھی تو سائے میں رونے نہ دیا، بعد شہادت بی بی کو زیر تربت سائے میں سونے نہ دیا۔ ارباب ازا لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ بیت الحزان بنا۔ فاطمہ صبح حسن حسین کا بازو پکڑتی، ختم مجلس، حسن حسین کا بازو پکڑتی، وہی بیت الحزان جاتی اور اپنے بابا پہ روتی، مرثیہ پڑھتی، سبت علیہ وصائب اللہ واللہ، سبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر وہ مصیبت پڑی کہ اگر وہ دن پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے، خوب روتی تھی۔ علی شب میں جا کے لے آتے تھے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا شہزادی بڑی مظلومہ ہیں آپ، بڑی مظلومہ ہیں آپ، بہت ظلم ہوئے آپ پہ بی بی، لیکن کم از کم آپ کے رونے کے لیے ایک وقت تو معین کر دیا گیا کہ آپ اپنے بابا پر رو سکے۔ لیکن آئے کربلا 4 برس کی سکینہ جب بھی اپنے بابا کو روتی ہے یا شمر کے تماچوں سے رخسار نیلے ہوتے ہیں یا تازے آنے لگتے ہیں، رو رو کے آواز دیتی ہے اے میرے بابا جن رخساروں کو تم چوما کرتے تھے آج وہ شمر کے تماچوں سے نیلے ہو گئے۔ اے بابا جو بالیاں تم نے پہنائی تھیں وہ بالیاں شمر نے کھینچ لی۔ اے بابا میرے کان زخمی ہیں، اے بابا میرا چہرہ زخمی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے علم الذین ظلموا ينقلب ينقلبون۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ اللہم اجعلنا من الباکین بمصاب فاطمہ، اللہم اجعلنا من الباکین بمصاب فاطمہ، اللہم اجعلنا من الباکین بمصاب فاطمہ، اللہم اکتبنا من زوار الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین۔ احسن اللہ لکم عزا فی عزائے فاطمہ، احسن اللہ لکم عزا فی عزائے فاطمہ،
آسن اللہ لکم عزافی عزائے فاطمت بجاہ محمد وآل محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بی بی کی مظلومیت کا، حاضرین مجلس کے دلی جائز تمنا کو پورا فرما، بانیان مجلس کے رزق میں اضافہ فرما، جو پریشان کو دور کر دے، جو بے روزگار ہو ان کو روزگار سے لگا دے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار کیسا بھی وقت ہو، کیسا بھی ماحول ہو، ہمیں توفیق دے کہ ہم فرش اعضاء بچھاتے رہیں، پرچم عباس اٹھاتے رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو عبادت کی طرف راغب فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے مراجع حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر تابع قائم و دائم رکھ۔ اے میرے مالک ہماری ماں اور بہنوں کی رضاؤں کو سلامت رکھ۔ اے میرے مالک جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کو نست و نابود فرما۔ اے میرے پروردگار دعائیں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل